قتل کے فتوے لگانا، موب لنچنگ کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینا، دن دہاڑے کسی کو بھی قتل کرنا، یہ سب پاکستان میں ہی کیوں اور اس حد تک خرابی کے پیچھے کون ذمہ دار؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے۔ گزشتہ دنوں ہر سال کی طرح پاکستان میں اس بار بھی موب وائلیشن کا اٹیک پھر سے دیکھا گیا۔ لاہور کی جانی مانی اشرا بازار، جہاں پہ ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلتی ہے، اس عورت نے عربک ٹیکسچر کا پرنٹڈ ایک وائٹ ٹاپ پہنا ہوتا ہے جس کے اوپر چند عربک الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ شاپنگ کرتے کرتے وہ کپل کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ پہ آ کے رکتے ہیں۔ اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر وہاں کے لوگ اس عورت کے قمیص پہ پرنٹڈ ٹیکسچر کو قرآنی آیت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں کنفرم نہیں تھا کہ یہ ٹیکسچر کنفرم قرآن کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے وہاں کی قریبی مسجد کا امام کو بلایا جاتا ہے کہ واقعی یہ ٹیکسچر قرآن کا ہے یا نہیں۔ اس عالم کی انٹری کے ساتھ ہی یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ یہ ٹیکسچر قرآن کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی کنفرمیشن کے ساتھ وہاں پہ موجود ہجوم توہین کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں کہ گستاخ کا ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ ریسٹورنٹ پہ موجود اس کپل کو نعروں کی آوازیں تو سنائی دی، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ نعرے ان کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ نعروں کی آوازیں کپل کے ساتھ ساتھ وہاں قریب ہی موجود ڈولفن کے پولیس اہلکاروں کے کانوں تک بھی آ چکی تھی۔ پولیس اہلکار جلد ہی موقع پر پہنچ کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کی قمیص قرآن کی بے حرمتی کے لیے پہنی گئی ہے، مگر اس عورت کا انٹینشن اسٹائل پرپس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ میری پہنی ہوئی اسٹائلش قمیص پر قرآن کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ عورت کے ساتھ ساتھ مولانا کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس قمیص پہ قرآنی آیت لکھا ہوا ہے یا کچھ اور، بس ان دونوں کو اتنا ضرور پتا تھا کہ جو بھی لکھا ہوا ہے عربک ٹیکسچر میں ہے۔ مگر یہاں سوچ کی ڈیفرنس تھی کہ اس عورت نے عربک ٹیکسچر کو نارمل کوئی عربک ورڈ سمجھا اور مولانا نے اس ٹیکسچر کو قرآن کا ورڈ سمجھا۔ خیر، مولانا کے ساتھ جتنا موب جمع ہوا تھا ان کا پہلا ڈیمانڈ تو قمیص کو اتروانے کا تھا، دوسرا ریسٹورنٹ سے باہر نکل کے خود کو ان کے حوالے کرنے کا تھا۔ اس ٹائم تک تو ڈولفن پولیس عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب تھے، مگر کوئی فیمیل پولیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے نہیں اتروا سکے۔ لیکن ان پولیس والوں نے ٹائم پر ہی قریبی پولیس اسٹیشن کی فیمیل اے ایس پی آفیسر کو اس پورے واقعے کا علم دے دیا تھا۔ اے ایس پی آفیسر جس کا نام سید شیر بانو تھا، وہ ٹائم پہ آ کے اس ہجوم کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جا کے اس عورت کے اوپر توہین کا ایف آئی آر ضرور درج ہوگا۔ دیکھیں، ڈولفن پولیس کا پروٹیکشن دینا، اے ایس پی کا لوگوں کو یقین دلانا، آپ سب کو تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں لگے گا، لیکن موب سائیکولوجی کا جس کو علم ہے وہ ضرور جانتا ہے کہ وہاں پہ موجود پولیس والے اور ساتھ ہی فیمیل اے ایس پی کے جان کو بھی اتنا ہی خطرہ تھا جتنا عورت اور اس کے ہسبینڈ کو تھا۔ موب سائیکولوجی اسپیشلی پاکستان کی الٹریٹ موب کی مثال سائیکولوجیکلی دوں تو آپ سب کو سمجھ نہیں آئے گا، مگر ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھاؤں گا۔ جنگل میں موجود ہزاروں لکڑبگے یا جنگلی کتے اپنے شکار کو بالکل گھیر چکے ہو، تب جنگل میں موجود شیر ہو، ہاتھی ہو، گینڈا ہو یا جتنا بھی پاورفل جانور ہی کیوں نہ ہو، ان لکڑبگوں کا شکار کوئی نہیں چھین سکتا۔ ان کا شکار چھیننے کا مطلب موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مگر اس بہادر اے ایس پی فیمیل آفیسر نے ایسا ممکن کام انجام دیا اور موقع واردات سے اس کپل کو بحفاظت پولیس اسٹیشن لے کے گئی۔ اسٹیشن پہ جا کے اس عورت کی پرنٹڈ قمیص کو دیکھا گیا تو عربک لینگویج میں حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کا سمپل مطلب سویٹ یا بیوٹیفل کے علاوہ کچھ نہ تھا اور قرآن کی آیت سے اس الفاظ کا دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود پولیس اسٹیشن پہ خاتون خود کو قصوروار سمجھ کر معافی مانگتی ہے۔ السلام علیکم، میں اشرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ عورت کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہ وہی مولانا بھی موجود تھا جس کی جہالت کی وجہ سے 2 بے گناہوں کی جان جاتے جاتے بچی تھی، مگر اس مولانا کی غلطی کا ذکر کوئی نہیں کرتا اور اس سے کوئی معافی کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی جاتی۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جسٹس کا سٹینڈرڈ کس طرح کا ہے۔ اس پورے واقعے کا انالیسس کرے تو ان جیسے واقعات کے روٹ کازز پاکستان کی ایگزسٹنس پہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کے جوڈیشلی پہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کی سیکورٹی پہ بھی سوال اٹھا سکتے
सकते हैं, पाकिस्तान की एजुकेशन बिलखुसूस इस्लामिक एजुकेशन पे भी सवाल उठा सकते हैं और पाकिस्तान की सियासत या रूलिंग पे भी सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों और फैक्टर्स मौजूद है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस वाक़ये का कसूरवार पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को समझता हूँ, जो इन दिनों कई हफ्ते लगाकर भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बना पाए हैं। देखो दोस्तों, डेमोक्रेटिक रियासत का सिंपल मतलब तो सबको पता है कि अवाम की बनाई हुई अवामी हुकूमत अवाम के लिए। ये दुनिया की सबसे आसान डिफिनीशन है। पहली बात तो ये डिफिनीशन हमारे यहाँ वर्क करती है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। दूसरी बात, अवाम के खरबों के टैक्स फेयर के पैसे अवाम से क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अवाम को प्रोटेक्शन देना, अवाम को एजुकेशन देना, अवाम को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, अवाम को रोजगार देना, अगर ये सब हमारे पास होते तो पहली बात हमारी अवाम को हलवा का मतलब जरूर समझ आता। दूसरी बात, जॉब न होने की वजह से अवाम फ्रस्ट्रेट होके साल में एक बार जरूर ऐसा मॉब वायलेशन करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। अगर हमारे अवाम के पास अच्छी जॉब होगी तब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि खुद को प्रोग्रेस करने के लिए फोकस करेंगे। ऐसे ही अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, जिससे हमारे यूथ ऐसे मदरसों पे नहीं जाएंगे जहाँ से कई साल इस्लामिक पढ़ने के बाद भी हलवा का मतलब समझ नहीं आया। देखो दोस्तों, मैं गवर्नमेंट को इस वजह से जिम्मेदार समझता हूँ कि हमारे टैक्स के पैसे खाकर न हमें अच्छा एजुकेशन दिया, न हमें अच्छा हेल्थ केयर दिया, उन सब के बरअक्स न हमें कोई अच्छा इनकम सोर्स दिया। क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से बाकी सब हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले कार्ल मार्क्स का एक कोटेशन बोलता हूँ कि इकोनॉमी इज अ बेस ऑफ एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंस ही हमारे सारे इदारों को इन्फ्लुएंस करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।